إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج مجھے خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ حضرات تک قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہی آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائیوں، ہم اور آپ جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، یہ حالات ہمیں ایک سبق دیتی، ہمیں ایک پیغام دیتی۔ اگر ہم غور کریں تو معاشرے میں آج زیادہ تر برائیاں پائی جاتی ہیں اور کم و بیش نیکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ معاشرے میں جو بھی بگاڑ ہوتا ہے، جو بھی برائیاں پھیلتی ہیں، اس بگاڑ کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ اور اسی طریقے سے معاشرے میں جو بھی بگاڑ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں۔ معاشرے کی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ سماج میں اگر کوئی بگاڑ ہو رہا ہے تو اس کے لیے صرف مرد حضرات
نہیں بگاڑ بھی دونوں سے ہے اور اصلاح کا کام بھی دونوں سے ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر جب اصلاح کی بات آئی تو مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ کیا, دونوں کا نام لیا. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. مومن مرد اور مومنہ عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف, مرد بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور عورتیں بھی نیکی کا حکم دیتی ہیں. وینہون عن المنکر, مرد حضرات بھی برائی سے روکتے ہیں, عورتیں بھی برائی سے روکتی ہیں. ویقیمون الصلاۃ, مرد بھی نماز قائم کرتے ہیں, عورتیں بھی نماز قائم کرتی ہیں. ویؤتون الزکاۃ, مرد بھی زکات دیتے ہیں, عورتیں بھی زکات دیتی ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ, مرد حضرات بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, عورتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں. اولئک سیرحمهم اللہ, اللہ کی رحمت مردوں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت عورتوں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے. آپ غور کریں کہ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی ڈیوٹی بتائی ہے, دونوں کی ذمہ داری بتائی ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. میرے بھائیوں, اگر کوئی انسان سماج کو, سوسائٹی کو برباد کرنا چاہتا ہے, تباہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بڑے بڑے میزائلوں کے حملے کی ضرورت نہیں ہے. قوم کے نوجوانوں کو اور اس کی عورتوں کو بگاڑ دو, سماج آٹومیٹک بگڑ جائے گا. سب سے پہلے ہم نوجوانوں کو دیکھیں. نوجوانوں کو کہا جاتا ہے اے کیپٹن آف دا نیشن. نوجوان قوم کی پونجی ہے, نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ ہے. ان کا مستقبل قوم کا مستقبل, ان کا بگاڑ قوم کا بگاڑ. اور اللہ رب العالمین نے جوانی کے دور کو قوت والا دور کہا ہے, طاقت والا دور کہا ہے, پاور والا دور کہا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کی ایک آیت کریمہ میں فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. میرے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزور پیدا کیا. انسان جب چھوٹا ہوتا ہے, بچہ ماں کے پیٹ سے جب جنم ہوتی ہے اس کی, تو ایک چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کو کچھ کام کرنا ہے, کچھ مانگنا ہے, کچھ کسی چیز کی ضرورت ہے, اسے روتے رہتا ہے. بھوک لگتی ہے تو بھی روتا ہے, کوئی پریشانی ہے تو بھی روتا ہے. یہ بچپن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بندوں, میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ بچپن کا دور ختم ہوتا ہے, بڑے ہوتے ہو, 15 سال کے ہو جاتے ہو, 20 سال کے ہو جاتے ہو, جوان ہو جاتے ہو, تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں, تمہارے جسم میں طاقت آ جاتی ہے, تمہارے جسم میں پاور آ جاتا ہے. تم کچھ کام کرنا چاہو اچھے انداز سے کر سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جوانی کے دور کے بعد پھر ایک بار دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کمزوری سے دوچار کر دیتا ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے, کچھ کام کرنا چاہے اچھے انداز میں نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کو دیکھیے کہ انسان کی زندگی کمزوری سے شروع اور کمزوری پر ختم, کمزوری سے شروع, کمزوری پر ختم. بیچ کا ایک دور ہے جوانی کا دور, اور یہ ہے کام کا دور, یہ ہے پاور کا دور, یہ ہے ایکٹیو ہونے کا دور, یہ ہے آگے بڑھنے کا دور, اور وہ ہے جوانی کا دور. میرے بھائیوں,
آج معاشرے میں ایک نظر اٹھا کر دیکھا جائے کیا حالات، امت مسلمہ کے کیا حالات تھے. کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی؟ نہیں میرے بھائی، یہ تعلیم نہیں. آپ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں، مگر قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اے میری قوم کے لوگوں، تم میری بات نہیں مانتے ہو، یہ بات یاد رکھو، میں تمہارے بتوں کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم یاد رکھو گے. میلے کا دن آیا، سال کے سالانہ تہوار کا دن آیا، سب کے ساتھ عید کی خوشی منانے میں بزی ہو گئے، مصروف ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور قرآن کے الفاظ ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے ان سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑے والے بت کو چھوڑ دیتے ہیں. قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں اور اپنے معبودوں کی یہ غربت دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. کون ہے وہ بدبخت جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے؟ قوم کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یقال لہو ابراہیم، جسے ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ان بتوں کو توڑا تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میری اور آپ کی طرح ایک نوجوان تھے، میری اور آپ کی طرح ایک نوجوان تھے، وہ ینگ تھے. انہوں نے اپنی لائف، اپنی جوانی توحید کی خدمت اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے گزاری. آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کبھی ہم اور آپ نے تصور کیا؟ کبھی ہم اور آپ نے اپنا مشاہدہ کیا؟ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره بما أفلاه، وعن شبابه بما أفلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذی. کسی آدمی کے پیر تک سے مس نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ چار چیزوں کا جواب نہ دے. قیامت کے دن کے بارے میں کہا گیا کسی آدمی کے پیر تک سے مس نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ چار چیزوں کا جواب نہ دے. نمبر 1 عن عمره فيما أفناه. پوری زندگی کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے اپنی پوری زندگی کہاں گزاری. اس کے بعد دوسرا سوال وعن شبابه فيما أفلاه. تم نے جوانی کہاں گزاری. میرے نوجوان بھائیوں، ذرا تصور کیجئے کہ پہلے سوال میں کہا گیا کہ پوری زندگی میں جوانی بھی آ گئی، لیکن الگ سے سوال کیا جائے گا، الگ سے سوال کیا جائے گا. اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جوان آدمی کی ویلو ہے، اہمیت ہے، ہمیں تصور کرنا چاہیے. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تو نے جو مال کمایا کہاں سے کمایا؟ وفيما أنفقه. اور کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ یہ ساری چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور آخری چیز وعن علمه ماذا عمل به. تو نے جو علم حاصل کیا تقریروں کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں، اور کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں، بہت غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ 5 چیزوں کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ کون سی 5 چیزیں؟ نمبر 1 شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی میں جو تم دین کی خدمت کر سکتے ہو، جو تم عبادتیں کر سکتے ہو، جو تم اچھے کام کر سکتے ہو، اتنا بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ دوسری چیز وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے ہیلتھ کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ کب کون سی بیماری آ جائے، اور آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ بیماریاں بغیر بتائے ہوئے دستک دے دیتی ہیں، اور انسان پتہ چلتا ہے کہ خطرناک بیماری، چند منٹ میں کوئی بیماری غائب ہوئی، پتہ چلا کہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے۔ تیسری چیز وغناک قبل فقرک، اور اے مال و دولت والو، اے پیسے والو، اے پراپرٹی والو، اپنے مال و دولت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ دولت آج ہے، کل رہے نہ رہے کوئی گارنٹی نہیں۔ اس دولت کو اچھی چیزوں میں خرچ کرو۔ میرے بھائیوں، چوتھی چیز وفراغک قبل شغلک، اور اے مسلمانوں تم اپنے ٹائم کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ۔ دنیا کے پاس ٹائم نہیں ہے، کام زیادہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، سوسائٹی بہت گر رہی ہے، سماج بگاڑ کے بالکل آخری دہانے پر ہے۔ اگر اس بگڑے ہوئے سماج کو اگر پھر سے کھڑا کرنا ہے میرے بھائیوں، مجھ کو اور آپ کو بڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو اپنی زندگی کا موٹو اور ٹارگیٹ سمجھنا ہوگا، اور یہ چاہتے ہو کہ منمانی زندگی گزاریں اور جنت پا جائیں تو امپاسبل ہے، ناممکن۔ آخری چیز وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانے سے پہلے کہ تمہارا انتقال ہو جائے، تم دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آپ کو دی۔ آج کون ہے جو عبرت حاصل کرے؟ کون ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ میرے بھائیوں، آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کے بارے میں احساس دلایا، تم اپنے ٹائم کی قدر کرو۔ آپ غور کیجئے کہ اسلام ہمیں ٹائم کی قدر کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے ٹائم کی قدر کرو، اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام سے زیادہ کسی اور مذہب نے ٹائم کی قدر کرنے کی تلقین نہیں کی ہے۔ ہمارے یہاں نماز پنجگانہ ہے، اگر ظہر کی نماز 1:15 پر ہے، اگر کوئی انسان 1:20 پر آ رہا ہے تو وہ فضیلت، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں پا سکتا ہے جو 1:15 پر آنے والا انسان پا سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اگر افطاری کا ٹائم 6:30 پر ہے، اگر کوئی انسان 6:29 پر کر لے تو اس کا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسلام سے زیادہ کسی اور مذہب نے ٹائم کی قدر کرنے کی تلقین نہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام کمپٹیشن کیا کرتے تھے، جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اپیل کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ، بڑی کمزوری کا زمانہ ہے، بہت دور جانا ہے، سامان کی کمی ہے ہمارے پاس، اس لشکر میں آپ سے جو کچھ ہو سکے آپ سب اپنے اپنے حساب سے تعاون پیش کیجیے۔ کوئی بیچارے غریب صحابی کھیتی باڑی کرنے والے مٹھی پر جو لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ میرا نذرانہ ہے دین کے معاملے میں، یہ میرا نذرانہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں۔ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر کے سارے سامان کو کلیکٹ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، سامان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ بوری میں رکھ کر جھولے میں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے عمر یہ تم کیا لے کر ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، میں اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا مال چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو لیے آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہر بار تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے تھے، آج نہیں آگے بڑھ پائیں گے، آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ ادھر دل میں خوش ہو رہے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر کے سارے سامان کو کلیکٹ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، سامان کو ایک بوری میں رکھتے ہیں، جھولے میں رکھتے ہیں، سارا کا سارا سامان اکٹھا کر کے بوری میں رکھ کر لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ میرے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو الفاظ کہتے ہیں، جو جملے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ابقیت لکم اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ میرے بھائیو تصور کیجیے، جنت کو پانے کے لیے صحابہ اکرام کمپٹیشن کیا کرتے تھے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ہمیں جنت کو پانا ہے تو ہمیں اپنے خواہشات، اپنی اچھاؤں کو گلا گھونٹنا پڑے گا۔ جنت کو پانا ہے تو ہمیں اپنے خواہشات، اپنے اچھاؤں کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اور یہ چاہتے ہو کہ منمانی زندگی گزارے اور جنت پا جائے تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں رہا۔ حضرت حفصہ بنت سیرین عالمہ ہے، عالم کی بیٹی ہے، کیا بہترین بات کہتی ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، اعملوا، عمل کرو، کام کرو، محنت کرو، فإنما العمل بالشباب، اس لیے کہ کام کرنے کا ٹائم جوانی کا ٹائم۔ جوانی میں جو تم دین کی خدمت کر سکتے ہو، جو تم عبادتیں کر سکتے ہو، اپنا بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جوان آدمی کی عبادت کی جو ویلو ہے اتنا بوڑھوں کی نہیں ہے۔ حدیث پاک دیکھیے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طریقے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ انہی میں سے ایک نوجوان بھی ہوگا، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت میں گزاری ہو. ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. آج ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں. قرآن و حدیث کی بات پیش کی جاتی ہے مگر ہم ایک کان سے سن رہے دوسرے کان سے نکال رہے. آج ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی حقیقت ہے، زبان سے دعوت ہے رسول اکرم سے محبت کا، زبان پر لمبے چوڑے نعرے ہیں رسول اکرم سے محبت کا، مگر رسول کی بات پیش کرو، رسول کی حدیث پیش کرو، رسول کا فرمان پیش کرو، اگر مگر چوں چلا ایسا ہے ویسا ہے، ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، ایسا مت کرو. قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کی بارے الہی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کی بارے الہی، قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کی بارے الہی، جو اصول قرآن اور حدیث میں ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، اے اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق. اللہ رب العالمین سے دعا کی بارے الہی، ہم میں سے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کو سیدھا راستہ دکھا دے. اے اللہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اے اللہ ان مصیبتوں سے ہم اور آپ کو نجات دے دے. اللہ رب العالمین سے دعا کی بارے الہی، ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر طریقے سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.